ساری زندگی پالا بیٹی کو پروان چڑھایا ہے، باپ کی شفقت کے سائے میں ہے، اب غموں کا پہاڑ لے کے گھر سے نکل رہی ہے، چوکھٹ باپ کی چھوڑ کے جا رہی ہے، اس باپ کے سائے میں پلتی رہی، باپ کی شفقتیں بھی دیکھی، باپ کی محبتیں بھی دیکھی، اب ایسے گھر کی طرف جا رہی ہے کہ آگے اس کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوگا، اور میں تیاں لئی پردیس میں باہل تے پترا لئی جگیرا تم سم رہنا کچھ نہ کہنا تے خالق دیا تقدیرہ۔ فرمایا کہ حضرت فاطمہ نے بھی یہی سوچا ہوگا، ماں ہوتی تو اپنے ہاتھ سے رخصت کرتی، سیاں نال میں کھیڑ گئیاں تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگا، سیاں نال میں کھیڑ گئیاں تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگا، تے ماں ہوندی اج آپ جڑان دی تے باپ کلوں میں سنگا۔ بیٹیوں والوں بیٹی کی رضا بھی لے لیا کرو، اسی امام الانبیاء کی سنت ہے۔ حضور نے جب فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، فرمایا آپ اللہ کے حبیب فرماتے فاطمہ الزہرا کے ماتھے کو چومتے، نبی پاک فرماتے فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا کہ میرے جسم کی جان ہے۔ آپ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر انور کو سون کے امام الانبیاء فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی مجھے تیرے سر کے بالوں سے جنت کی کلیوں کی خوشبو آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سیدۃ النساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ جنتی تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہے، فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ ملکہ کونین ہے، یہ شہزادی کونین ہے، یہ ملکہ جنت الفردوس ہے۔ فرمایا نبی کا علم آپ ہے، نبی کی سیرت اور صورت میں ڈلی ہوئی آپ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے کسی کو نبی سے اتنا مشابہ نہ دیکھا، کلام کے اندر اور میں نے گفتگو کے اندر، میں نے عملوں کے اندر، میں نے اٹھنے بیٹھنے کے اندر، میں نے سونے جاگنے کے اندر، فرمایا ہو بہو سیدہ فاطمہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ہو بہو تصویر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے، جب ہم کلام ہوتے حضور کے چہرے پہ نظر پڑتی، اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور وَالضُّحَىٰ کے چہرے والے، وَاللَّيْلِ کے زوبوں والے، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ کی پیاری آنکھوں والے، لامرو کی پیاری جان والے، علم نساء کے پیارے سینے والے، والعصر کے زمانے والے، فرمایا کہ ید اللہ کے پیارے ہاتھوں والے، نور کے دندان والے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یوں پکارتا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، پیارے پیارے القاب دیتے، اور اللہ نے فرمایا اور میرے نبی کے غلاموں جب نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو بڑے مہذب انداز میں جاؤ، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات واکثرهم لا یعقلون، فرمایا جب نبی کے حجروں کے قریب جاؤ، جیسے ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں نا، طارق بھائی آ جاؤ گھر، نیچے آ جاؤ میں آیا ہوں ملنے کے لیے، ایسے آوازیں دیتے ہیں نا، فرمایا جب نبی کی بارگاہ میں جاؤ ایسی آوازیں نہ دو، بلکہ کھڑے رہو ہاتھ باندھے ادب سے، حضور خود تشریف لائیں اس وقت تک تم انتظار کرو۔ اور فرمایا جب نبی پاک آ جائیں فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا جب نبی پاک تشریف لائے، اللہ حکم دے رہا ہے سورۃ الحجرات کے اندر نبی کی بارگاہ کا ادب بتا رہا ہے، فرمایا آوازیں بھی اونچی نہ کرنا بلکہ پست رکھنا،
اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی ان تحبط اعمالکم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے اعمال بھی ضبط کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ صحابہ کرام نبی پاک کی بارگاہ میں آتے، نظریں جھک جاتی اور عرض کرتے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ حضور کے اوپر قربان ہو جائے۔ یہی تمام صحابہ ہم کلام ہوتے، لیکن جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آتی نا تو حضور اٹھ کھڑے ہوتے اور بیٹی کو اپنی چادر نبوت پہ بٹھا دیتے اور حضور توجہ کرتے، فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان ہوں، میں مصطفیٰ کے ماں باپ قربان ہوں۔ فرمایا یہ وہ دنیا کی عظیم خاتون ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ فرمایا نبی پاک نے فرمایا تو بڑی خوش نصیب کہ علی نے تیرا رشتہ طلب کیا، تیری کیا رضا ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا، شرم کے مارے مسکرائی اور سر نیچے کر لیا۔ یہ ہاں کے اوپر دلالت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تمہیں مبارک ہو، فاطمہ نے تیرا رشتہ قبول کر لیا۔ اور ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت جبریل نازل ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب آپ کو سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے ہم نے آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو جنت میں جو محل عطا کیا ہے نا، ہم نے اسی محل کے اندر علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ 40,000 فرشتے گواہ قرار پائے۔ فرمایا کہ اسرافیل نے خطبہ پڑھا، میکائیل اور جبریل جو ہے یہ نکاح کے گواہ بنے، ہم نے آسمانوں کے اندر ان کا نکاح کر دیا، اب دنیا میں ان کا نکاح کرنے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی نکاح ہو رہا ہے، حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے، ایک زرہ ہے۔ ٹائم ہو گیا، 10 منٹ اور، سوا گھنٹہ مجھے کہا ہے، بات نہیں ہے، اگر ہو جائے تو 2-4 منٹ اوپر ہو جائے، خیر ہے، بات بڑی پیاری چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صوفی انور صاحب کہہ رہے ہیں بیان پورا ہونا چاہیے، یہ پورا اگر میں بیچ میں باتیں ایڈ کر کے کی نا تو یہ سبب ہو جائے گی۔ یاد رکھو اللہ والوں کی باتیں کبھی پوری نہیں ہوتی، یہ زندگی بھر ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، یہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں علی حاضر ہے، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا، ایک زرہ ہے۔ فرمایا تلوار نہیں بیچنا، میدان جہاد میں کام آئے گی، گھوڑا بھی نہیں بیچنا، مجاہد بن کے گھوڑے کے اوپر سوار۔ اللہ فرماتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جس کے اوپر تیرے غلام چڑھ کے میری راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو صحابہ جن گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں اللہ نے ان گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں کھائی ہیں، وہ گھوڑے بھی شان والے ہیں۔ اور کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سے کہا حضور صحابہ کے مرتبے کے بارے میں کیا؟ فرمایا کہ بڑے سے بڑا صحابی اور نیچے درجے والا بھی صحابی۔ غوث پاک نے فرمایا ہمارے ہاں ہر صحابی شان والا ہے، ہم ان کی عزت اور توقیر کرتے ہیں، لیکن تمام میں 4 بڑی ہی شان والے ہیں، 4 بڑی ہی شان والے۔ فرمایا 4 یار نبی دے عاشقی، کوئی نہیں نہ 4 ورگا، نہ اس دردی پیدا کیتا نہ جان سارا ورگا، نہ کوئی ہوسی نہ کوئی گویا، نہ نبی دے یار ورگا، آزم شان صدیق کی پچھنے تیری کو یار ہزار ورگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی زرہ کو بیچ دو۔ زرہ سمجھتے ہیں؟ یہ لباس ہوتا ہے جنگی، اوپر پہنا جاتا ہے، اس کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اللہ نے انہیں یہ معجزہ عطا کیا تھا، یہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا، تو یہ جنگی لباس سب سے پہلے حضرت نے
بنایا. اس کے بعد یہ فنون لوگ سیکھتے رہے اور چلتا رہا. اور خود ایک ٹوپی ہوتی ہے لوہے کی سر پہ پہنتے تھے, یہ زیرہ پہنتے ہوئے تلوار کا وار ہو تو سینہ محفوظ رہ سکے. حضور نے فرمایا علی تیرے سینہ ویسے بھی برکت والا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, یہ ہے جو نازل ہوئی ہے حضرت علی کے لیے اور حضرت امیر حمزہ کے لیے نازل ہوئی ہے کہ فرمایا کیا ہم نے آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول نہیں دیا اور آپ اپنے رب کی طرف سے نور کے اوپر ہیں, ہدایت کے نور اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں. فرمایا علی اس کی خیر ہے زیرہ بیچ دو. اب علی بیچنے کے لیے نکلے. فرمایا ان چاروں کے اندر کوئی فرق ہے, آپس میں شیر و شکر ہے. ایک کی بات کرنا دوسرے کو, ایک کو ماننا باقی کو چھوڑ دینا, یہ ایمان کا اہل سنت کی نہ سوچ ہے نہ فکر ہے نہ یہ تقاضا ہے. آپس میں چاروں شیر و شکر ہے. علی بیچنے کے لیے نکلے, راستے کے اندر حضرت عثمان غنی سامنے آ گئے. فرمایا کہ علی کیا بات ہے؟ عرض کی کہ اے امیر المومنین, اللہ کی قدرتوں کے شاہکار, یہ وہ نبی پاک کے عاشق ہیں جن کو 4 مرتبہ حضور نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے, اور ان کو امیر المومنین حضرت علی نے کہا. صدیق اکبر کو امیر المومنین حضرت علی نے مانا, فاروق اعظم کو امیر المومنین خلیفۃ الرسول علی نے مانا ہے. فرمایا مانا بھی, اور جب تک رہے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے, ان کے ابتداء میں نمازیں بھی پڑھتے رہے. اور جو خلیفہ ہوتا تھا, حاکم ہوتا تھا, جب کوئی جنازہ آتا تو اسی کا حق تھا کہ وہ جنازہ پڑھے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ سیدنا صدیق اکبر نے پڑھائی ہے. یہ روایتیں بھی موجود ہیں. میں جب پتا چلا کہ سیرہ بیچنے, کہا علی کتنے کی بیچو گے؟ کہا آپ پیسے لگا لیں جتنے کی. 480 دراہم اس زرہ کی قیمت قرار پائی. میں کہ حضرت عثمان نے 480 دراہم دے دیے, زرہ لے لی اور کہا علی تم چلو مسجد کے اندر, میں بھی آ رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے نکاح پڑھایا. فرمایا علی بھی موجود ہے, دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہے. حضور نے خطبہ نکاح پڑھا, حجاب قبول ہو گئے. فرمایا کہ آپ شادی کا تحفہ دیتے ہیں نا ولیمے کے اندر, جس کی جتنی طاقت ہے, کوئی 500 دے رہا ہے, کوئی 1000, کوئی بہت سارے دیتا ہے. تو حضرت علی کے ولیمے کے اندر جو ہے حضرت عثمان غنی زرہ کا تحفہ لے کے حاضر ہو گئے. کہا علی یہ میری طرف سے تحفہ ہے, قبول کر لو. تو اللہ نے وہ ولیمے کا اہتمام بھی کر دیا, اور وہ زرہ ایمان والوں کی ان کے پاس واپس بھی پہنچ گئی. حضرت سعد نے ایک مینڈا جو ہے حضرت علی کے ولیمے کے لیے پیش کیا, وہ ذبح کیا گیا, کھانا تیار ہو گیا, خطبہ نکاح بھی ہو گیا, کھانا بھی ہو گیا. امام الانبیاء علیہ السلام حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا. نبی پاک علیہ السلام نے روانہ کیا. یہ جہیز کیا تھا؟ نہ رنگا رنگ پوشاکی, نہ کنگن تھا, نہ سیرا تھا, ولی تھے شاہ مردہ, وہی مردہ نہ چہرہ تھا. اور خرمے ہوئے تقسیم, خرمے غیر معمولی سلیقے سے. خرمے کھجور کو کہا جاتا ہے, اور چھوارا بنانا ہو تو کچی کھجور توڑی جاتی ہے تو چھوارا بن جاتا ہے. ہوئے تقسیم خرمے غیر معمولی سلیقے سے, زمین سے آسمان تک بس گئے نغمات روحانی, کہ خود قرآن ناطق نے پڑھی آیات ربانی. صاحب قرآن نے قرآن کی آیتوں کو پڑھا, اور حضور علیہ السلام نے اجازت قبول کر لیا. نبی پاک نے مختصر جہیز دیا. ایک اعلیٰ قسم کی قمیض تھی, اور 2 جوڑے عام تھے, اور ایک گدا تھا جس میں روئی بھری ہوئی تھی, اور 2 تکیے تھے, اس کے اندر بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. 2 چاندی کے بازو بند تھے, اور ایک لوٹا تھا, اور ایک مسلح تھا, اور ایک چکی دی تھی. اور بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے یہ وصیت ہے کہ بیٹی کو جب باپ رخصت کرے
میں کوشش کر رہا ہوں جو حضور نے وصیت کی ہے اور عبد الرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس کے اندر کوشش کر رہا ہوں تو اس کو ایک جگہ جمع کر کے چھپا دیا جائے، اور جب بھی باپ بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرے وہ وصیتیں لکھ کے ہر باپ اپنی بیٹی کو دے دے کہ اس کے اوپر اگر انشاءاللہ بچی عمل کرے گی تو انشاءاللہ دنیا و آخرت سنور جائے گی، گھر میں ناچاکیاں پیدا نہیں ہوں گی، لڑائیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ اور میں یہ بھی کہوں گا اگر کسی کو بیٹی کو لے کے جاتے ہو تو اس کی تذلیل نہ کرو، اس کو رسوا نہ کرو، اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تمہیں بیٹی دے دے اور کل اس کے اوپر وہ وبال پڑ جائے۔ اس لیے کہ خیال کرنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، علی سے فرمایا علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، اب ہلکے ہلکے آنسو بھی بہا رہے ہیں، اور فرمایا بیٹی جا رہی علی کے گھر، وہ صاحب ایمان ہے لیکن علی سے کوئی خواہش نہ کرنا، اس کی حالت ابھی ایسی ہے، ناداری والی کوئی سوال نہ کرنا، جو ملے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، حضور نے دفتر شفقت حضرت فاطمہ الزہرا کے سر کے اوپر رکھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب رخصتی ہوئی ہے تو اس وقت سیدہ کی عمر 15 سال تھی، حضرت علی کی عمر اس وقت 21 سال تھی، اور حضرت ام ایمن آئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی کی طرف سے پیغام لے کے آئی ہے۔ فرمایا کیا پیغام ہے؟ اے علی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں، علی تنہا ہے اور چاہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا آ جائے تو میرے گھر کا آنگن روشن ہو جائے۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، تیار ہو گئی سیدہ فاطمہ الزہرا، باپ نے وصیتیں کی، تقوی اور طہارت کی دولت لے کے جا رہی تھی باپ کے گھر سے۔ فرمایا کہ علی المرتضیٰ نے آج تاجدار حل عطا پایا، علی المرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا، اور دلہن کی صورت میں ایک پیکرے صدق کو صفا پایا، اور پدر کے گھر سے رخصت ہو کے زہرا اپنے گھر آئی، توکل کے خزانے دولت مہر و وفا لائی۔ اور نبی پاک نے فرمایا علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وصیت کی، فرمایا میرا انتظار کرنا، میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میں عشاء پڑھ کے۔ آج بیٹیوں کے گھر جاتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے کتراتے ہیں، نہ جایا کرو، یہ حضور کی سنت ہے، اور جب بیٹیوں کے گھر جاؤ تو کچھ نہ کچھ لے کے بھی جایا کرو۔ نبی پاک کے در پہ جب بھی سیدہ آتی تھی حضور خالی نہیں موڑتے تھے، کچھ نہ کچھ بیٹیوں کو عطا کر دیتے تھے، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ حضور وہاں مجبور ہو گئے تھے، فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ فرمایا یہ آیت جب نازل ہوئی نا کہ تیرے رب کا محبوب فیصلہ ہے کہ ہر ایک کو پلسرات سے گزرنا ہے، جہنم سے گزرنا ہے، اور تیرے رب کا فیصلہ لازمی قرار پا چکا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جب گزریں گے جہنم کے اوپر سے پلسرات سے، جو متقین پرہیزگار ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جو ظالم ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی حضور بہت روئے، اپنے آپ کو تنہا کر لیا، غار سجدہ کے اندر 3 دن تک حضور روتے رہے، 3 راتیں روتے رہے۔ آخر صحابہ پریشان ہوئے کہ نبی پاک نظر نہیں آ رہے، صحابہ نکلے انتظار کرتے ادھر ادھر، آخر پتا چلا ایک چرواہے نے بتایا، بکریوں کے چرانے والے نے، یہ سامنے کا جو جبل سلا ہے نا، اس کی غار کے اندر کوئی بڑی غمزدہ آواز کے اندر دعا کر رہا ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اور میں اپنی بکریوں کو اپنی حویلی سے نکالتا ہوں، وہ اس جبل سلا کا طواف کرتی ہیں، ان نے کھانا بھی چھوڑ دیا ہے، پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا یہی تو میرے نبی کی نشانی ہے، نبی امت کے غم میں رو رہے ہیں اور بکریاں نبی کے غم میں رو رہی ہیں۔ امام صحابہ نے عرض کی آقا سر اٹھائے،
نہ اٹھایا. کسی نے کہا حضور کو فاطمہ تو زہرا بیٹی سے بڑا پیار ہے. سیدہ آ گئی نا تو حضور اپنی بیٹی کو خالی نہیں موڑیں گے, بات بن جائے گی. پردے کا اہتمام کر لیا گیا. سیدہ آئی, ابا جان اپنے سر کو اٹھائے, لیکن حضور نے نہیں اٹھایا. فرمایا بیٹی یا امت کے گناہ بہت زیادہ ہیں. ابھی یہ کلام ہو رہا تھا, آپ نے اپنی چادر تطہیر کی طرف ہاتھ ہی اٹھایا تھا کہ جبریل کا نزول ہو گیا. یا رسول اللہ, رب فرماتا ہے فاطمہ سے کہیں کہ اپنی چادر کو نیچے نہ کریں. اللہ فاطمہ کی چادر کا معاملہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے. اس کی قدر و قیمت اللہ قیامت کے دن عطا کرے گا کہ ہم نے 70,000 کو بخش دیا. لیکن حضور پھر بھی راضی نہ, فرمایا کہ ایک ایک کے ساتھ 70,000. پھر بھی نبی پاک بار بار عرض کر کہا کہ قیامت کے دن رب فرماتا ہے جس طرح فاطمہ تو زہرا چاہیں گی آپ کی امت کے ساتھ اب وہی کر لیں گے. یہ وہ شہزادی ہیں. نبی پاک نے فرمایا بس آخری الفاظ چل رہے ہیں, ابھی تقریر تو بہت زیادہ باقی ہے. ابھی تو میں یہ 2 واقعے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور اس میں بھی 1.5 گھنٹہ تقریباً ہونے والا ہے, تو میں اتنی باتوں پہ اکتفا کروں گا. حضور نے فرمایا علی میرا انتظار کرنا, فاطمہ میرا انتظار کرنا, عشاء پڑھ کے آؤں گا. نبی پاک نے وہ جو کھانا تھا نا ایک پیالے میں بھیج دیا. فرمایا علی پہلے کھائے پھر میری بیٹی فاطمہ کھائے. اس لیے عورت کو اپنے شوہر کا بچا ہوا کھانا چاہیے کہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. اور آج کل تو وہ اللہ کی بات بندیاں پوچھتی بھی نہیں ہے, بعض ہانڈی پکاتے پکاتے ہی پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن شوہر کے ساتھ کھانا بڑی برکت ہے, نبی پاک کی سنت ہے. نبی پاک علیہ السلام جس پیالے سے پانی نوش فرماتے تھے سیدہ عائشہ وہی اپنے ہونٹ لگا دیتی تھی, اور جہاں سیدہ پانی پیتی تھی حضور ہونٹ نبوت وہاں لگا دیتے تھے. اور آپ فرماتے تھے, کوئی نیا فارمولہ تو میں نہیں بتا رہا, حضور جب نکلتے تو اپنی ازواج کی ماتھوں کو چوم کے نکلتے, اور جب آتے تو پھر مولوی صاحب نے ایک نیا فارمولہ دس سکتا ہے. یہ حضور کی سنت ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ اپنی زوجہ کا احترام, اس کی خواہشات کا احترام کرو, اور اس کے پہناوے کا خیال رکھو, اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو. اور عورت کو وصیت کی ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی 5 نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے, 7 دن تک کی ہے, فتحت ثمانیۃ ابواب الجنہ, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حکم ہوگا اللہ کی بندی جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جائے. ایک شوہر کا جوڑا دھوتی ہے نا کپڑوں کا, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں 1000 نیکیاں نصیب ہوتی ہیں, 2000 گناہ معاف ہوتے ہیں, اور 1000 درجے بلند ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ بیوی سب کچھ کرتے رہے, کبھی آپ بھی برچی خانے میں جا کے کر لیا کرو. نبی پاک اپنے ازواج کے ساتھ کبھی کھانے میں بھی شامل ہو جاتے, کبھی جھاڑوں میں بھی شامل ہو جاتے, اپنی جوتی کے پیوند خود لگا دیتے, کپڑوں کے پیوند خود لگا دیتے. اس سے کوئی شان میں فرق نہیں پڑتا, یہی سمجھ کے حضور کی سنت سمجھ کے کر لیا کرو. اور کبھی سیدہ عائشہ کے ساتھ حضور نے ایک دن تبھی مزہ فرمایا کہ جب نئی نئی شادی ہوئی نے فرمایا عائشہ آج میرے ساتھ دوڑو, تو سیدہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ دوڑی. سیدہ آگے نکل گئی, حضور پیچھے رہ گئے. اور کچھ عرصے کے بعد فرمایا عائشہ صدیقہ میری رفیق حیات, آج میں چاہتا ہوں آج پھر وہی عمل کریں. اب جب کیا تو حضور آگے بڑھ گئے, تو نبی پاک پیچھے دیکھ کے مسکرا رہے. تو یہ خوش طبعی بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج کے ساتھ مائی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں اس کو یہ رن مرید ہو گیا, یہ تک معاملہ ہو گیا چوپٹ. تو یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دل جوئی کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت ہمارے پاؤں کی جوتی ہے, بعض ایسے بھی سمجھتے ہیں. یہ غلط نظریہ ہے, غلط سوچ ہے. فرمایا تیرے بچوں کی ماں ہے یہ, جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے بیٹیاں بھی دی ہیں, اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں. یہ دنیا میں تیرے لیے سرمایہ یاد اور آخرت میں ہے. نبی پاک عشاء پڑھ کر چلاتے پیر کے گھر ہاتھی زمانے کا, عشاء پڑھ کر اجازت مانگی. اس لیے جب کسی کے گھر بھی جاؤ, بیٹی کے گھر جاؤ, دستک دو.
مولانا شیخ منورانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہن کے ڈاکٹر فریدہ کے آتے اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور حضرت کے مزار پہ قرآن رحمت برگاز کے ہاتھ میں وہ آسا ہوتا تھا، جب دروازے پہ آتے 3 مرتبہ زمین پہ مارتے، اگر وہ دروازہ کھل جاتا وہ اندر تشریف لے جاتے، دروازہ نہ کھلتا تو واپس لوٹ آتے۔ اب نہیں پیچھے ہی پہ جاؤ جنہ چر کام نہ ہوئے نا تو واپس ہی نہیں ہونا۔ میں یہ سنت ہے، پتہ نہیں کوئی کس حالت میں ہو، اور کسی کے گھر میں جھانکنا بھی منع ہے، کسی گھر منہ اٹھا کے ایسے بھی داخل ہو جانا منع ہے، بلکہ پہلے اجازت مانگو، سلام کرو، اگر آپ ویسے اجازت نہیں تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب مل جائے تو اندر چلے جاؤ۔ حضور اندر تشریف لے گئے اور حضرت علی بھی بار گئے رسالت باب میں، حضرت فاطمہ، حضور نے پانی منگوایا، کچھ پڑا اور پیالہ تھوڑا سا پانی پیا اور فرمایا کہ کچھ لے کے نا حضرت علی کے اوپر بھی چھڑک دیا، حضرت سیدہ فاطمہ کے اوپر چھڑک دیا اور فرمایا علی تو پی لے، کچھ بچا ہوا میری بیٹی فاطمہ کو دے دے۔ پھر حضور نے رحمتوں والے ہاتھ اٹھائے، دعا کی یا اللہ اس جوڑے کو رحمتوں سے مالا مال کر دے، اس شجر کو پھلدار کر دے، اور ان سے جو ذریت ہو یا اللہ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ کا قرآن ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس کی تفسیر مفسرین یہ کرتے ہیں کہ جب دریا کے 2 دانے ملے تو فرمایا جب 2 دانے ملے تو وہاں اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، اور دریاؤں سے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اللہ اس سے لؤلؤ نکالتا ہے، مرجان نکالتا ہے۔ حضور نے دعا کر دی، نبی پاک نے دعا کی یا اللہ اس جوڑے کو پھلدار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے لؤلؤ موتی عطا کیے ہیں، ایک امام حسن ہوئے، ایک امام حسین ہوئے۔ فرمایا کہ یہ سرداران کربلا کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا، اور ایک بیٹے کے حصے میں شہادت سری کا فیض آیا، ایک حصے میں شہادت جہری کا فیض آیا، اور نبی کے پھر تربیت ہے۔ ایک محفل کوئی ایسی ہونی جس میں پوری تربیت کا ہی بیان ہونا چاہیے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ اب ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ دونوں نوجوان جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دعا ہے جو یہ کلمات میں نے کہے اللہ تعالیٰ میرے لیے بخشش کا سما کرے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جب ذکر آتا ہے مجھے خدا کی قسم بڑی لذت ملتی ہے، اور میں جب پریشان ہوتا ہوں میں ان کی منت مانگتا ہوں، یا اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے، میں فاتحہ دوں گا اور تیری بندی کے نام پہ تیرے بندوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اور یہ ماں سے میں نے اپنی ماں سے یہ عمل لیا ہے، تو اللہ کا کرم ہے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا، نبی پاک نے فرمایا میں نے فاطمہ کا نام بھی فاطمہ اس لیے رکھا ہے انما سمیت فاطمہ قد فتمہا اتق من النار، فرمایا جو میری فاطمہ بیٹی سے محبت کریں گے فرمایا ان پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، بنت رسول جا رہی ہے، 70,000 حوروں کی جرمٹ میں تیزی سے گزر جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ ان دونوں جوڑوں کو خیر و سلامتی سے اپنے گھر میں بسنا نصیب فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔